السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج سوری تھوڑا سا لیٹ ہو گئی، اس لیے کیونکہ میری بیٹی ہے چھوٹی اور اس کو آج وہ سو نہیں رہی تھی، اور آج میرا خیال تھا کہ وہ جلدی سو جائے گی۔ تو اینی ویز وہ جیسے ہی سوئی ہے تو آئی ایم ہیئر۔ اور آج کی ہماری مہمان ہیں السلام علیکم سمن، کیا حال؟ جی تو آج کی ہماری مہمان ہیں بینا جواد۔ ہر سکھیاں کا آپ نے نام سنا ہوگا، اور ہر سکھ اسکول کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے۔ تو اچھا، تو آج ان سے گپ شپ لگے گی، اور میں بس ان کا ویٹ کر رہی ہوں کہ وہ آ جائیں۔ ان کو انویٹیشن بھیجا ہے، لیٹس سی۔ پہلے ہم دونوں آئے تھے اور ہم لوگوں نے ٹرائی کیا کہ ہم کنیکٹ بھی ہو رہے ہیں نہیں، تو لیٹس سی۔ سمن میں نے تمہیں بھی لینا ہے لائیو، اور مہر کو بھی۔ تو آپ بتائیں، آپ کون سا دن ہے جو آپ فری ہیں، گھر پہ ہیں، کس دن؟ جی آ گئیں، بی جان بھی آ گئیں۔ چلیں جی۔ جی مہر مہر، سعدیہ، السلام علیکم۔ جی 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 اچھا جی یہ اماں، ٹھیک ہو گیا؟ میں نے کہا ہم آ گئے ہیں۔ جی بالکل ہم آ رہے ہیں، دونوں آ رہے ہیں سب کے سامنے۔ اچھا، اوکے، صحیح ہے۔ اٹ از سچ اے کہ ناٹ ایٹ آل ٹیکس حاوی، پہلی دفعہ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ہاں بالکل، یہ میں نے بھی پہلے ایسی کوئی ہزار بار میں نے یہ سب چیزیں کی تھی، اور پھر جا کے کہیں مجھے پتا چلا، ابھی بھی مجھے بہت سارے فیچرز کا نہیں پتا، لیکن میں لگی ہوئی ہوں، میں نے کہا سیکھ ہی لیں گے، کوئی بات نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، پہلی دفعہ تو ہوتا ہی ہے نا ایسے۔ ہوں جی تو آپ کا وہ ہر سکھیاں والے سے نہیں ہو رہا تھا کنیکٹ؟ یہ تو ہر سکھیاں نہیں ہیں یہ۔ نہیں، یہ فری بینا ہے۔ نہیں تو تم ہر سکھیوں میں نہیں نہ ملی مجھے، تم آئی ہو ہر سکھیوں پہ؟ نہیں، میں نے آپ کو انویٹیشن بھیجا ہے نا، آپ دیکھیں وہاں ان باکس میں، ٹھہرو میں دیکھتی ہوں، لیٹ می گو دیئر۔ دیکھیں۔ اب پہلے لیو کروں گی نا یہ ہیں ہاں جی، کر لیں کر لیں۔ تو اچھا، اب اماں دوبارہ آئیں گی۔ السلام علیکم بی جان، سوری آج میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ پارسا کو سلانے میں وہ اس میڈم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماں نے جو ہے کوئی کام کرنا ہے تو چلو۔ اور آج میں نے اس کو نا خوب سر کی مالش کی، اس نے خود مجھے بڑی شوق سے کروائی ہے، میرا خیال تھا تو میں نے اس کو مالش کی ہوئی ہے، نہلا دیا ہے، اب سو جائے گی آرام سے، لیکن ہماری آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھی۔ سمن، بالکل یہ جو مہر کا تم کہہ رہی ہو نا، مہر تو ہاتھ ہی نہیں آ رہی نا، پتہ نہیں وہ انسٹاگرام پہ ہے بھی کہ نہیں ہے، تو تم ہو، تمہیں تو لے کر آؤں نا، یو دا بیسٹ ایز ویل۔ بی جان، یہ جو نینا فیشن ہاؤس آ رہا ہے نا، یہ میری بڑی پیاری سہیلی ہے سمن، اور یہ اتنے پیارے کپڑے بناتی ہے، پتہ نہیں شاید آپ کی اس سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن اتنے پیارے کپڑے بناتی ہے، اور یہ اتنی اچھی بندی ہے، یہ بالکل ملنگ جیسے مہر ہے نا، بس یہ وہی چیز ہے، یہ اور ہیں بھی یہ بیسٹ فرینڈز ہیں، اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ دے آر ان مائی سرکل، کیونکہ ان سے مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نا۔ کم آن، جی انشاءاللہ انشاءاللہ، اینڈ شی جسٹ لیوز رائٹ اکراس دا اسٹریٹ فرام مائی ہاؤس، دا روڈ ان فیکٹ۔
اب ہم مما کا بس انتظار کر رہے ہیں. اصل میں ہم پہلے بھی ایک دفعہ 2 دفعہ ہم نے کال کنیکٹ کی. اچھا اوکے. بالکل بی جان، سمن بالکل کرے گی. اور پتہ ہے اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ نہر کے اس پار اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کو بھی میری طرح نا کپڑوں کے اندر جیبیں پسند ہیں. اور یہ جیبوں والے کرتے اتنے کوئی پیارے بناتی ہے نا، اف یو وانٹ دیٹ. لیکن ویسے باقی بھی کپڑے بہت پیارے بناتی ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ مجھے دوبارہ سے کرنا پڑے گا کیونکہ ان کو مل نہیں رہا. لیٹ می جسٹ تھینک یو. جی بی جان، وہ نا اماں کو پتہ نہیں چل رہا تو میں ان کی ذرا تھوڑی سی ہیلپ کر دوں. اور میں 1 منٹ میں بس واپس آتی ہوں ان کو بتا کے. جی اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو یہیں سے لے لیتی ہوں. اماں جی 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 بی جان، یو اسٹل کنیکٹڈ نہیں کیا کیونکہ اماں اوکے. آ گئی. اچھا اوکے، میں 1 منٹ میں ذرا یہ راؤنڈ کر لوں. اچھا اوکے. جی جی اور میں کدھر ہوں بتاؤ مجھے. آپ میرے ساتھ ہیں. اب آپ انسٹاگرام پہ آ چکی ہیں، آپ ویڈیو پہ آ رہی ہیں، سب کو نظر آ رہی ہیں. اور آپ اپنے ہوں فری بینا والے اکاؤنٹ پہ، آپ ہر سکھیاں والے اکاؤنٹ پہ نہیں ہیں. وہ جب اکاؤنٹ سوئچ کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کو سائن آؤٹ کرنا پڑتا ہے، یا پھر وہ دونوں اکاؤنٹ آپ نے اگر اکٹھے سائن ان کرنے تو اس کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے. وہ میں آپ سے جب ملوں گی نا پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی. اچھا ٹھیک یہ ہے. میں نے بھی ابھی کل پرسوں ہی میں نے بھی ڈسکور کیا ہے کیسے بھی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہوں. بی جان جو ہے نا آج اسپیشلی وہ خیر جو ہماری ساری جو ابھی تک میرے لائیو وہ جا رہے ہیں نا اس کے اندر وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اور آج کے لیے تو اتنی ایکسائٹیڈ تھیں
بی ہوں، جان عذرا حسین، بگل حسین، یاد ہے آپ کو؟ تماشا فیسٹیول سے پہ ان سے آپ کی ملاقات کروائی تھی، جو تماشا ہاں ٹی وی ایکٹریس بھی ہیں اچھا اور ویڈیو آرٹسٹ بھی ہیں، فلم ایکٹریس بھی ہیں. بتاؤں کیا ہے سعدیہ، میرا جو ہے نا میموری اتنی کو کمزور ہو چکی ہے کہ اگر میں اس بندے کو روزانہ نہیں ملتی نا اچھا یا ایک اور، جس طرح کے آن اینڈ آف میں بار بار نہیں ملتی تو وہ میرے لیے اٹ جسٹ از اے وہ کلک نہیں کرتا unless I see them face to face again. اچھا میں آپ کو اور بھی، بی جان میں ان کو کہتی ہوں، سارے ان کو عذرا آپا کہتے ہیں، عذرا حسین. اچھا وہ مجھے میری بات سنو، ادھر ہم ملے تھے جدھر یہ آئی کیس آئی سی اے ادھر جی جی جی، ادھر تماشا نا رائیون فیسٹیول، روڈ. رائیون روڈ پہ ہاں بالکل. اچھا ناؤ آئی ریمبر، اب تم نے کہا نا کہ ادھر ہم ملے تھے آن جی جی رائیون روڈ، تو ناؤ آئی ریمبر، اب مجھے آ جی گیا سامنے میرے. ہاں جی، تو وہ ہوں ان سے میں نے آپ کی ویسے بھی ایک انفارمل میٹنگ بھی کروانی ہے. وہ ہوں اتنی، وہ آپ کی بہت جو ہے نا وہ کہتی ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے. آپ کا خیر کون فین نہیں ہے اماں. بس کیا کریں سعدیہ، اٹس اللہ اللہ کی یہ ساری اس کی کنیکشنز ہیں بس، اور ہم کیا کریں. بالکل، ہوں یہ تو ہے. اور آج میں خود بھی اتنی ایکسائٹیڈ تھی آپ سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ ہم بیٹھے ہی نہیں اور کوئی گپ شپ لگے، کوئی ڈسکشن ہو، کوئی دماغ کی کوئی تاریں ہلیں. ہوں ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ زمانہ بہت عجیب آیا ہوا ہے، اور میں اسے کہتی ہوں اٹ از اے ویک اپ کال نا. اور اگر ہر کوئی ہم میں سے اپنے آپ کو چیک کر لے اس زمانے میں، کیونکہ کئی دفعہ بہت ٹرامیٹک پیریڈز اور بڑے خطرناک زمانے آنے ہوتے ہیں تو انسان سوچتا ہے، ادروائز وہ گما ہوا ہوتا ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یہ کر وہ کر، اور اسے اس کی جو مائنڈ ہے وہ اسے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ بہت اچھا ہے، یہی میں کرتی رہوں گی، یہی میری زندگی ہے، یہی. مگر اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے دن کچھ اور ہو سکتا ہے نا. تو ہماری زندگی از آلویز چینجنگ، ایوری ڈے اس میں چینج آ رہا ہوتا ہے. اٹ شوڈ بی لائک دیٹ ایکچولی. تو اس میں ہمیں کسی چیز کے ساتھ کلنگ نہیں کرنا کہ ہم تو یہ ہیں، ہم نے تو یہ کام کرنا ہے، ہمیں کیا پتا ہم نے کیا کام کرنا ہے. وہ قدرت جو سی ہے وہ آپ کو کسی ڈائریکشن میں لے جاتی ہے، تو آپ وہ کرتے ہیں، وہ آپ کا بن جاتا ہے. ہو یو آر وہ آپ کا کام بن جاتا ہے نا. تو بیسکلی تو یہی ہے. باقی ساری چیزیں تو دنیا کی فانی ہے نا، دے کم اینڈ دے گو. دنیا بھی آئی ہے چلے جائے گی، انسان بھی جو اس دنیا میں آیا وہ چلا جائے گا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہے گا. مگر ایک ہی چیز ہم آئی سپوز اس میں سیکھنے آتے ہیں، جو ہماری ہر کسی کی جستجو ہے، کہ ہم ایک تو اپنے آپ کو پہچان جائیں، اور ایک ہم پہچان جائیں کہ ہم کیوں آئے ہیں ادھر، کس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں. ہم خود آئے ہیں، چاہے ہم بھیجے گئے ہیں چاہے ہم آئے ہیں، فیصلہ تو ہم نے کیا تھا، ہماری روح نے کیا تھا، ہماری کانشیسنیس نے کیا تھا. تو ہم نے کیا اس کانشیسنیس کو دیکھا ہے، ہم نے پہچانا ہے اسے، ہم نے کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے. کانشیسنیس تو اس دنیا میں آ کے ذرا دھندلی سی ہو جاتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو باڈی ہے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ باڈی از دا ٹفسٹ چیلنج. یہ جب روح اس جسم میں آتی ہے تو یہ پنجرا ہے، مگر یہ پنجرا ایسا سہانا ہے کہ اس کے اندر ایموشنز بھی ہیں، اس کے اندر ٹچ کی فیلنگ بھی ہے، اس میں خوشبو کی، ناک سے خوشبو بھی سونگتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، آپ کے جسم اب محسوس کرتے ہو. تو اٹ از اے ویری ویری ٹف، یعنی کہ اس میں سے نکلنا کیسے. اس جسمانی جو سینسز ہیں، 5 سینسز، ان کو ہم چھوڑ کے کدھر جائیں گے. وہ ہمیں لذت دیتی ہیں، ہم کھاتے ہیں تو ہمیں ٹیسٹ بڈز ہمارے کچھ کہتے ہیں، پھر ہم سونگتے ہیں تو
خوشبو اچھی لگتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے ایموشن ہارٹ جو ایموشنز ہیں وہ ہمیں کسی رشتے میں ڈالتے ہیں تو ہمیں وہ بس ہاں یہ رشتہ نہ ختم ہو, اس کا فیئر شروع ہو جاتا ہے. یہ کیسا میرا بچہ پیدا ہوا, ہائے میرا بیبی, رائٹ. ماں کے لیے تو سب سے بڑی چیز تو یہی ہے, میرا بچہ. اب وہ بچے کے ساتھ اگر کچھ ہونے لگتا ہے تو کیا ہمارے اندر ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے کہ اس بچے کو کیا ہوگا. بٹ وی ہیو ٹو گو تھرو آل آف دس. یہ دنیا ہے, دس از دا ورلڈ. یہ جو ہمیں ہر روز آزمائشیں میں ڈالتی ہے اور ہمارے اوپر اذیتیں پہنچاتی ہے. اٹس اے بیڈ آف تھورنس. بیڈ آف تھورنس اس وجہ سے کہ ہمارے اپنی جو سوچ ہے یا ایموشنز ہیں وہ اس کو تھورنی کر رہے ہیں نا. اگر ہم سدھر جائیں اور ہم پہچان جائیں کہ یہ تو ہم نے اٹیچمنٹ کر لی ہے دنیا کے ساتھ, تو پھر وہ اٹیچمنٹ جو سی ہے اس کو ہم دیکھ سکیں گے کہ یہ میری اٹیچمنٹ ہو گئی ہے, اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے درد کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ آئی ایم اٹیچڈ ٹو مائی ریلیشن شپس, ٹو ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. اب میں سوچتی ہوں یہ دنیا ہی ہے, دس از آل دیر از. نہیں, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں درد ہوتی رہے گی, ہوتی رہے گی, ہوتی رہے گی, جب تک کہ ہم اٹھ نہیں جائیں گے اس میں سے, جب تک کہ ہم پہچان نہیں جائیں گے کہ کیوں ہو رہی ہے. اینڈ اٹیچمنٹ ہے, یہ بدھسٹ نے کیا کہا تھا, ہے جو ہمارے تھے بدھا, اٹیچمنٹ is source of all pain. ہمارے صوفی حضرات کیا کہتے ہیں, ہمارے اسلام میں ہمارے حضور نے کر کے ہمیں کیا دکھایا. ہر جگہ آپ مڑ کے دیکھو گے تو انسان جو ہے اسے کدھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی ایک مذہب فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے, اسی کے اندر سب کچھ ہے. اسی کو کہتا ہے شاہ رگ سے میں قریب ہوں تیرے, تو اس کا مطلب وہ ہمارے اندر ہے, ہمارے دلوں میں ہے. مستر ٹا دیں مندر ٹا دیں پر کسی دا دل نہ ٹاویں, کیونکہ رب دلاں وچ رہندا. تو یہ ہم اگر اسے پہچان جائیں اور ہم اپنے اندر دیکھنے لگ جائیں تو ہمیں وہ نظر ضرور نظر آنے. if we are aspiring, اگر ہماری ایسپیریشن ہے ٹو سی دا ٹروتھ تو ہمیں سچائی نظر آئے گی. اگر ہم اسپائر کرتے ہیں وی وانٹ ٹو سی ہز لو تو ہمیں اس کی حب جو سا نظر آئے گا. تو ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کیا چیز کی طلب کر رہے ہیں, ہم کس چیز کی خواہش کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. دا جرنی از آورز اینڈ وی آر دا میکرز آف دا جرنی. تو اگر میرے دماغ میں آئے گا کہ میں نے تو جا کے وہ لباس خریدنا ہے, مجھے تو جوتی چاہیے, تو مجھے تو یہ ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانا ہے, تو میں تو اس کے پیچھے لگی رہوں گی نا. ہاں, تو یہ بات ہے کہ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ وی آر دا کریٹرز آف آور اون ریالٹی. وی آر دا کریٹرز. جس اللہ نے اشرف المخلوق بنائی ہمیں, ٹھیک ہے, تو ہم کیسے اشرف المخلوق بن رہے ہیں؟ آر وی اویئر کہ ہم کو کریٹرز ہیں؟ ہم اللہ نے ہمیں ول دے دی ہے. ہی ٹولڈ اس کہ تم جیسے تم چاہتے ہو تم دنیا میں رہ سکتے ہو, اپنے آپ کو بنا سکتے ہو. یہ ٹروتھ ہے نا. the truth is this کہ جیسے میں چاہوں طلب کروں تو مجھے وہی ملے گا جو میں طلب کرتی ہوں. ایسی بات ہے نا. تو میں اگر طلب ہی نہ کروں تو پھر مجھے نہیں ملے گا. تو پھر اس نے کیا کیا, جب ہم بیشتر لوگ طلب نہیں کرتے اور ہم دنیا میں پھنسے ہوتے ہیں تو اس نے یہ وائرس بھیج دیا. اس نے بھیجا, یہ کسی کانسپریسی نہیں ہے, اور چائنا نے بنایا, امریکہ نے بنایا, یہ کرا, ہر کوئی تو کانسپریسی کے پیچھے لگا. سب سے بڑی کانسپریسی پلانر جو ہے وہ ہے, اس سے بڑا پلانر کوئی نہیں ہے. وہ دا ون جو یونیورسل کانشیسنیس ہے, جو کہ آپ میں بھی ہے, میرے میں بھی ہے, ہر کسی میں بھی ہے. ہی از دا پلانر. اور پلانر کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا اشرف المخلوقات, تم اپنے اندر دیکھ لو اینڈ یو کین دین کریٹ یور اون ریالٹی. تو یہ وہ ہماری مدد کے لیے بھیجتا ہے. وہ یہ تو اس کی کرم ہے, اس کی رحمت ہے کہ اس نے اتنا بڑا وہ آزمائش بھیجی ہے کہ ہم جاگ جائیں, ہم اپنے آپ کو پہچانے لگیں, ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں نا.
ہم درد میں سے نہ گزرے. اب ہمارے سامنے خوف آ گیا ہے, اللہ کا شکر ہے اس نے ہماری موتیں ہماری شکل کے سامنے لا کھڑی کر دی ہیں. ارے ہوں تم نے آج بھی مرنا ہے, کل بھی مرنا ہے, تو تم اس موت کو سامنا کر لو نا, آج کر لو. اگر تم اپنی موت آج دیکھ لو گے, اپنے ڈر کو دیکھ لو گے, کوشچن کر لو گے کہ میں کیوں ڈرتی ہوں مرنے سے, تو آپ کو بڑے جواب ملیں گے اور آپ آزاد ہوتے جاؤ گے, اور آپ کے اندر وہ ہوں خوشی اور وہ اطمینان آئے گا جو کہ زندہ رہنے سے نہیں آئے گا مگر موت کے خیال سے آئے گا. تو یہ دس از اس کی رحم ہے, اس کا کرم ہے, یہ ہمارے اوپر اس کا میں گفٹ ہے, اس سے بڑا اما گفٹ نہیں ہے. سرمد سے نا کل بھی بات ہو رہی تھی, کوئی بات ہوئی تو میں نے نا, کیونکہ میری ہمیشہ سے پتہ نہیں کیوں اما عادت ہے کہ میں ہاں ایکسٹریم پہ جا کے سوچتی ہوں کہ اچھا اچھا لیٹ سپوز کہ میں مر جاؤں گی فلانی چیز سے, تو اس کے ہاں بعد کیا ہے نا, مطلب میں اس ایکسٹریم پہ جا کے سوچتی ہوں. تو سرمد میرا نا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم ہر چیز کی ایکسٹریم اچھا پہ سوچتے. میں نے کہا اس لیے کیونکہ آئی وانٹ مائی سیلف ٹو گیٹ prepared فار دا ورسٹ اینڈ ہوپ فار دا ہوں بیسٹ. مطلب ہاں میں اپنے آپ کے لیے اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہوں کہ میرے اوپر جب وہ وقت آئے گا تو کیا میں ہوں سامنا کر سکوں گی, کہ میرا جو حساب میرے سامنے آئے گا کہ اچھا یہ ہے. اور وہ ہوں جب میں وہ سوچنا شروع کرتی ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ میاں یہ یہاں پہ شاید نا میرے اندر اتنا میں نے غرور کر لیا, یا ہوں میں نے پڑھ کے بات کر لی, یا تو وہ جب میرے سامنے چیزیں جب گھومتی ہیں تو ظاہر ہے پھر میں معافی مانگتی ہوں, پھر اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ میاں آپ نے مجھے یہ ریئلائزیشن دی کہ میں ان چیزوں کے اوپر سوچوں اور میں آپ سے معافی مانگوں. آپ نے مجھے یہ وقت دیا. اب آپ نے جیسے کہا کہ ہوں یہ وائرس آیا اور اللہ تعالیٰ نے منہ کے سامنے کھڑی کر دی ہوں موت, یہ دیکھو اب تم کیا کرو گے. تو یہ واقعی میں خود اس چیز کے اوپر میرا بڑا پکا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ رحم کیا ہے کہ ہوں یہ ہوں دیکھو میں نے ٹائم, کیونکہ اماں دیکھیں اچانک ہمیں پتہ ہے موت تو ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے آ جائے گی, لیکن اگر ہاں اللہ مجھے یہ بتائے گا نا کہ یہ تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے, ہوں لیٹ سپوز ایک دن ہے, چند گھنٹے ہیں, تو مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ تم سوچ لو ابھی تم نے کیا کیا چیزیں ٹھیک کرنی, کیونکہ میں تو ادھر بیٹھا ہوں تو مجھ سے معافی مانگو ہاں معاف کر دوں گا. تو ہاں یہ جو وائرس آیا اس سے جھنجھوڑا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, ہاں اچھا اب تمہارے پاس ٹائم ہے, ہوں تمہاری باری 2 دن بعد بھی آ سکتی ہے, 10 دن بعد بھی ہاں آ سکتی ہے, تو ہو سکتا ہے آئے ہی نہ, لیکن تم ہوں اپنے آپ کو کیسے اس چیز میں سے جب یہ میں آفت اٹھا لوں گا, اگر میرا ہوں دل چاہے گا, تو پھر تم کیا بن کے نکلو گی. ہوں بھی تم خدائی بن کے نکلو گی جو پہلے بنی بیٹھی تھی, یا تم فقیر بن کے نکلو گی. ہوں تو یہ جو ہے یہ تو مطلب آپ کی والی بات ہے, بالکل یہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا. اب یہ صرف سمجھنے کی بات ہے, اور میں وہی کسی اور سے بھی میری یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ہم اس پورے ٹرائل میں سے کس طرح نکلتے ہیں, پازیٹیو چیزیں لے کے نکلتے ہیں یا نیگیٹو لے کے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بالکل. ہر لمحہ وہ کہتا ہے کہ میں نے حکمت اور ہدایت رکھی ہے تمہارے لیے, اور ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اس میں ایونٹس آتے ہیں, اور وہ ایونٹس آپ کو جھنجھوڑتے ہیں, کبھی کبھی رلاتے ہیں, کبھی ہنساتے ہیں, کبھی سوچنے پہ کرتے ہیں. وہ یہ جو زندگی ہے, از دا گریٹسٹ ٹیچر. اس ہوں زندگی میں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہی ہمیں سوچنے بھی کر دیتا ہے نا, مجبور ہوں کر دیتا ہے کہ ہم سوچیں کہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم کیا ہوں کریں. مگر زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں, ہم باہر کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اس ہوں نے کیا, اس نے میرے ساتھ ایسے کیا, اس نے کیا. ویئر ایز کہ آپ کا جو رسپانس ہے, آپ کی جو ریئیکشن ہے ٹو دیٹ ایونٹ, ہوں وہ آپ ہو. دیٹ از ہو یو آر. the reaction, the response to that event, to that dialogue, جو جیسے آپ ریئیکٹ کر رہے ہو, that is آپ کی نشانی ہے, وہ آپ ہو. اگر آپ کی آنکھیں اندر والی کھل جائیں تو ہوں آپ اپنے ریئیکشن کو اگر دیکھتے رہو تو آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی, سب کچھ سمجھ آنے لگ جائے گی کہ آپ بالکل کون ہو.
تو لہٰذا ریلیشن شپ جو سی ہے دنیا میں اللہ نے اگر رکھی ہے ہمارے لیے، ریلیشن شپ از دا mirror، وہ شیشہ ہے. باہر ایکسٹرنل جو ایونٹس ہیں وہ شیشہ ہے ہمارے لیے. اگر مجھے باہر گند نظر آتا ہے تو مجھے ذرا چڑ آتی ہے، تو میں اٹھانے لگ جاتی ہوں گند جو سا ہے. تو مجھے صاف پتا ہے کہ مجھے گندی جگہ نہیں پسند، ٹھیک ہے نا. تو آئی نو کہ میرے اندر یہ ایک خامی ہے کہ میں چلو گند میں بیٹھ سکتی ہوں بٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ، رائٹ. تو اس کا ہر چیز آپ کو آپ کی نشانی کر رہی ہے، آپ کو اپنے ساتھ ان ٹچ لے کے آ رہی ہے، شیشہ بن کے آپ کی ریفلیکشن دکھا رہی ہے. اور یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو وی ول بی کوائٹ آئی تھنک بڑا مشکل وقت یہ ہے. اٹ از ناٹ ایزی، اٹس ناٹ ایزی بیکاز جب آپ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اندر جب جاتے ہیں تو ہمیں ڈارکنیس نظر آتی ہے. تو آئی ٹیل دیم کہ ڈونٹ وری، دا ڈارکنیس از ناٹ یو، اٹس ناٹ یو. ڈارکنیس آپ کو جو نظر آ رہی ہے اٹ مائٹ بی دا کنڈیشنڈ مائنڈ، اٹ مائٹ بی دا جو لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے کرو نہیں تو یہ ہو جائے گا، ایسے کرو تو یہ ہو جائے گا. یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے. سو وی ایکچولی آر کنڈیشنڈ بائی دا پیپل اراؤنڈ، بائی دا کلیکٹو کانشیسنیس نا. تو اف وی انڈرسٹینڈ کہ یہ تو کلیکٹو کانشیسنیس کی سوچ ہے، آئی ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ، آئی ہیو ٹو لیٹ اٹ گو. رائٹ اینڈ رانگ کا میں نے کیوں یہ سمجھا ہوا ہے. تو دین آپ دیکھو گے دا مور یو لک ان سائڈ دا مور یو ول اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ کہ میں کون ہوں. اینڈ میں کوئی عجیب اکلوتی چیز نہیں ہوں، سب سے اونچی. آئی ایم پارٹ آف دا ہیومن ریس. اور ہیومن بینگز میں اگر میں اپنے آپ کا درد محسوس کر سکتی ہوں، کیا مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ ہر کسی میں یہ درد ہے؟ ہر کوئی فیل کرتا ہے ایموشنز، ہر کسی میں سوچیں آتی ہیں. تو وائی شوڈ آئی جج اینی ون؟ تو سب سے پہلے بجائے کہ میں باہر کو دیکھوں، وہ دیکھوں کہ اس نے اگر کوئی بات کی یا مجھے پر کیا ریئیکشن آیا، مجھے غصہ چڑھا ہے یا مجھے خوشی ہوئی ہے، تو میں وہ بھی چیک کر لوں کہ کیوں ہوا ہے، وائی، یہ کیا چیز ہے. تو آئی تھنک وی جسٹ نیڈ ٹو بی مور اویئر، مور آسکنگ کوشچنز. ہمیں سوال کرنے چاہیے بھائی، وی شوڈ بی آسکنگ کوشچنز. اور ہم جب کوشچنز پوچھیں گے تو دے ول آلویز لیڈ اس ٹو دی آنسر. بلکہ آنسر ہوئے گا تو ہم کوشچن پوچھیں گے ہمارے اندر نا. اور یہ ہے کہ میں بات کر رہی تھی کس چیز کی کہ نہ میرے دماغ میں سے وہ بات ہی غائب ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ جب ہم اندر جھانکتے ہیں نا تو سب سے پہلے تو ہاں ہمارے سامنے میں کھڑی ہوتی ہے. ہاں یہ تو ہے نا، ہے. تو وہ میں کو جب ہم پار کرتے ہیں نا، بیریئر میں کا، اس کے بعد ہم نظر آتا ہے کہ یار اچھا اب کیا ہے ہمارے اندر. اور وہ میں کا پردہ جیسے ہی ہٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو کسی قابل ہیں ہی نہیں. ہاں بالکل. تو وہ تم میں کا، کہتی ہو دیکھو جی، میں کو پار کرنا تو ماؤنٹ ایوریسٹ کو پار کرنا ہے. اور کسی بڑے اچھے نے کہا کہ میں کو جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اس کو زمین کے ساتھ لگانا ہے نا، نیچے لے کے آنا اس کی چوٹی کو. تو کہتا ہے اٹ از جسٹ لائک ایک پرندے کے چونچ کے اندر ایک ریشمی رومال ہے، اور وہ ایوریسٹ کی پیک کو نا، ٹاپ کو، وہ ریشمی رومال سے بار بار اڑ اڑ کے تو ریشمی رومال سے اسے نیچے لانا چاہ رہا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کو. کین یو امیجن کہ یہ کتنا مشکل منظر اس نے کھینچا ہے کہ میں کی جو سی خاتمہ ہے وہ مرتے مرتے نہیں مرتی. میں جو سی وہ جب آپ سوچتے ہو نا کہ وہ اب مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے تو میں اور اجاگر ہو جاتی ہے. اب تو مجھے سمجھ آ گئی، ہاں تو یہ بات ہے، دیکھو تو میں نے بڑا کمال کر دیا. تو وہ یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ کہ ابھی تو اس میں بھی میں ہے. اچھا وہ کوئی کہہ رہا ہے اچھا میں یہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ بھی میں ہے. میں نے ہسپتال جی بنا دیا، یہ بھی میں ہے. میں نے اسکول بنا دیا، یہ بھی میں ہے. میں نے کسی کی مدد کر دی، یہ بھی میں ہے. یو سی نتھنگ،
कुछ भी ऐसी चीज नहीं, अगर आप अपने एक्शंस को और अपनी सोच को देखते रहोगे तो आपको नजर आएगा कि हर चीज में मैं। अच्छा अम्मा, मैं हाँ को मारने का मेरा ख्याल है एक 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 तरीका है। एक तो ये कि जाहिर है कि हमें रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं ना, और हाँ वो रिमाइंडर्स कांस्टेंट होते हैं, वो हमारे कोई हाँ दोस्त कोई दे देता है, अल्लाह कुछ ऐसा दिखा देता है, वो आपने हाँ कॉन्स्टेंटली अटेंटिव रहना पड़ता है कि हमें इशारे कहाँ से मिल रहे हैं। दूसरा जो हाँ मेरा अपना एक जो है तरीकाकार मैं को मारने का, मरती तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसमें ये कि जब आप सिर्फ ये कहना भी शुरू कर दो ना कि ये अल्लाह ने मुझसे करवाया है, ये अल्लाह चाहता है, तो वहां पे क्योंकि हम्म वहां मैं फिर मेरी मैं थोड़ी हट जाती है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ उसका कुछ असर तो हो रहा है मेरे ऊपर ना, कि अल्लाह ताला ने हाँ क्योंकि मेरे से करवाया है, तो फिर मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। हम्म अगर मुझे कोई आके कहता है कि जी आप तो इतने लोगों को जानती हैं, ये ऐसे हो गया ये वैसे हो गया, या मैं खुद कई दफा हैरान होती हूँ कि कनेक्शंस कैसे बन रहे होते हैं, तो मैं जब सोचने बैठती हूँ तो पता चलता है कि ये मैंने तो कुछ नहीं किया। कोई अगर कहता है हम्म कि हमने आपके बारे में कुछ सुना, तो मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह ताला ने हम्म उस बंदे तक पैगाम पहुंचाया, वो बंदा मेरे से आके मिला, और ये फिर जिंदगी का सफर ऐसे चलता है, क्योंकि मैं इधर अकेली खड़ी हो जाऊं तो फिर मैं के साथ खड़ी रहूंगी और कुछ नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। और वो मगर एक बात धक्के से मैं गिर जाऊंगी। बताओ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब इतनी आंखें खुल गई कि आपको नजर आ रहा है कि मैं है, तो फिर सोचो कि अगला कदम भी उसने आपको दिखा देना है। जब आप उसके पीछे पड़े रहोगे कि मुझे हम्म बताओ कि मेरी मैं किधर है, और उसको तलब करते रहोगे कि मैं मेरी खत्म हो जाए, उस हम्म। तलब ने ही खत्म कर देना है मैं को। ठीक है, मरते दम कहते हैं कि मैं नहीं मरती, मगर हाँ कई मर भी जाती है। मर का मतलब नहीं मरेगी तो नहीं, मगर वो नजर आने लग जाती है। जिस वक्त मैं नजर आने लग जाए तो सोचो वो फिर गई। क्योंकि है। ये बात है ना, अगर मैं को देखना ही है ना सिर्फ, यू हैव टू लुक एट इट। और वो मैं जब जिस तरह आपको नजर आती जाएगी, तू आपका वो शारग के अंदर जो ताकत बैठी हुई है, वो तू खड़ी होती जाएगी। तो लिहाजा आपके अंदर दोनों चीजें हैं, एक वो भी है और एक मैं भी है। जब आप बिल्कुल सजदे में चले जाएंगे कि आप ठीक है या अल्लाह, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे प्लान के ऊपर ही सब कुछ होना है। तो फिर आपने सिर्फ यही याद रखना होगा, मैं तो खैर मरते मरते नहीं मरेगी, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकेगी। क्योंकि आपका हम्म। सजदा जो से अगर कबूल हो गया, आपने गुलामी में आ गए, तो फिर आप नहीं ना रहे, आपकी हस्ती नहीं रही। चाहे वो मरते मरते ना मरे मैं, मगर वो जो ताकत है उसने तो आपके अंदर प्यारे डाल लिए हैं ना, वो सतून की तरह खड़ी हो गई है। तो वो फिर मैं जो है वो फिर नहीं उभरेगी, उसका सर नहीं उभरेगा। वो उभरेगा भी तो आपने उसको नजर डालनी और देखना कि अच्छा ये फिर से आ गई, तो वो और फिर आपने सजदे उसके में गिर जाना है। पल्ला पकड़ा है। हाँ, फिर सजदे में गिर जाना है कि मेरी मदद करो, और वो अल्लाह ताला वहां खड़ा होता है कि एक दफा मुझे पुकारो, मैं आके देखो तुम्हें कैसे निकालता हूँ। और ये हाँ तो बिल्कुल। अम्मा, ये मैंने इतनी दफा ये पर्सनली एक्सपीरियंस की है ये चीज कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हाँ, मतलब मैं ये जानती हूँ कि कई दफा ऐसे होता है, वो सरमद मेरा मजाक उड़ाती है, तुम सजदा थोड़ी कर रही होती हो, तुम तो सर टकरे मार रही होती हो जमीन के साथ। तो हम्म वाकई ऐसा होता है। जैसे अभी भी मैं लेट हो गई, पारसा को सुला रही थी और वो नहीं सो रही थी, तो मैं जब नमाज पढ़ रही हूँ या कोई भी इबादत कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान तो किसी और तरफ होता है। हाँ और ठीक है। एंड पे ना, एंड पे मैं अल्लाह मियाँ से कह रही थी, अल्लाह मियाँ आपको पता है ना कि मेरे दिल में क्या है और मैं क्या हम्म चाहती हूँ। कि अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, मेरी 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 हमेशा से ख्वाहिश थी कि इतने लोग हैं, और अम्मा हम मतलब मैं तो किसी खाते में हूं ही नहीं ना, मैं तो बिल्कुल एक जर्रे के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा मुझे हमेशा से दिल करता था कि जो लोग तहज्जुद में उठते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, अपने अमल के अंदर वो चीज लेके आते हैं कि सिर्फ नमाज रोजा ये दिखावे का नहीं है, उन्होंने अपने ऊपर तारी कर ली है, वो इबादत तारी है हम्म उनके ऊपर। और इसकी मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल
آپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی مسئلہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس سے بھی کوئی گزرتا ہے نا، تو ایک پیورٹی کی فیلنگ آتی ہے، اور وہ پیورٹی جب دل کے اندر آپ کے وہ پیورٹی ہے تو وہ پھر نظر بھی آتی ہے، جیسے آپ نے کہا نا میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح جو جو آپ کی درویش بنا ہوتا ہے انسان کا، وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کے حلیے سے، آپ کی باتوں سے، ہر چیز سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرا یہ ہوتا تھا کہ اللہ میاں پلیز مجھے بھی اس قابل بنا دے، پتہ نہیں شاید ان لوگوں کو ہی وہ اٹھاتا ہے اس ٹائم پہ جو ان کے دل کے قریب ہوتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں بھی اٹھوں اور مجھے اللہ اس ٹائم پہ اٹھائے، اور میں بھی دعا مانگوں اس ٹائم پہ، کیونکہ جب سب سو رہے ہوں گے میرا دھیان پورا ادھر ہوگا، اللہ کے ساتھ میں آرام سے باتیں کروں گی، کیونکہ اپنی جوانی میں نے بڑی باتیں کی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ کہ وہ میری، میں جب دعا مانگتی تھی نماز میں، تو میری نانی ماں، میں اپنے نانا نانی کی طرف تھی یونیورسٹی میں ان کے گھر، کیونکہ ابو تو آرمی میں تھے، تو نانی آ کے نا اماں مجھے گناتی تھی، اٹھ جا مارتے نہیں گئی تو وہ باتیں کرتے کرتے نا میرا دھیان ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کس پوزیشن میں پڑی ہوئی ہوں، تو ہاں اب میں وہ ٹائم مس کرتی ہوں کہ میں تو نماز بھی سیدھی کھڑی ہو کے نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ میرا دھیان کبھی اس بچے کی طرف ہے، کبھی اس بچے کی طرف ہے، کبھی 100 اور گھر کی چیزوں کی طرف ہے، کبھی کوئی کام جو کر رہی ہوں وہ آئیڈیاز اسی وقت ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ یقین کریں اماں، وہ جو طلب کی آپ نے بات کی نا، وہ طلب میں نے اللہ میاں سے کہا کہ اللہ میاں پلیز مجھے بھی یہ ٹرائی کرنا ہے۔ آپ یقین کریں میں اگر الارم نہیں بھی لگاؤں تو کئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ میں خود بخود اس ٹائم پہ اٹھ جاتی ہوں، پھر جب میں ٹائم دیکھتی ہوں کہتی ہوں کہ میں نے تو الارم بھی نہیں لگایا تھا، مگر میں نے دعا مانگی تھی اللہ سے ہاں کہ آپ مجھے اٹھا دینا، تو وہ کہتا ہے یہ لو، اب تمہارے ہاں پاس چوائس ہے، تم نے اٹھنا ہے کہ سونا ہے۔ ٹھیک ہے تو یہ کتنی صحیح ہے کتنی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کتنی کھلی اجازت دی ہوئی ہے نا، چوائسیز دی ہوئی ہیں کہ یہ لو، تم نے یہ مانگا ہے یہ میں تمہیں دیتا ہوں، اب تم کر کے دکھاؤ، پہلے تمہارے پاس بہانہ تھا میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتی، لو اب کر کے دکھاؤ، تو پھر میرے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے تو، میری تو جاگ کھل گئی تھی پر میں نے سونا پریفر کیا۔ پر سعدیہ میری بات سنو، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں چھتر مارے گا، ہم سے پوچھے گا، ٹھیک ہے کہ تم نے میرے، اسے تو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کے لیے تو ہم نماز نہیں پڑھتے، بالکل اگر ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے، بالکل ہماری ہے نا، اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے تو ہمیں اسے تکلیف مٹانے کے لیے ہماری ضرورت ہے، ہم اپنی ضرورت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، یہ راستہ جو سا ہے یہ ہم اپنی ضرورت کے لیے لیتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے، یہ ہے بھی ایسے ہی، ہمیں اپنی ضرورت پہلے پوری کرنی ہے بھائی، ہم ساری دنیا کا غم لے کے کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ اب تو پہلے اپنے غم کو دیکھیں، اپنی ضرورت پوری کریں، جب ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی اور ہم ہلکے پھلکے ہو جائیں گے تو پھر خود بخود وہ ہم میں سے کام لے گا، سمجھ آئیے؟ تو اس کا یہ کہنا کہ آپ کے اندر وہ جو دیکھو نا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی یا میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میرے اندر، یہ تمہیں بڑی اچھی کلیئرٹی آئی ہے کہ نماز پڑھنے کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ خیال آ گیا ہانڈی سڑ رہی ہے، یہ ادھر جانا تھا ادھر جانا تھا، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہر کسی میں آتا ہے، مگر آپ بیکاز یو آر بیکمنگ اویئر نا کہ میری جو نماز ہے عبادت جو ہے بالکل فوکس میں ہونی چاہیے، تو وہ جب تمہاری وہ طلب ہوگی تو خود بخود فوکس آنے لگ جائے گا، تمہارے اندر سے تمہیں اشارے آنے لگ جائیں گے، جب تم اس کی طرف رجوع فرماؤ گی تو وہی اشارے جو اندر بیٹھا شارک سے قریب وہی اشارے دے گا، ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو، ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، بڑا سے بڑا استاد تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، مگر کئی دفعہ جس طرح کہ میرے مرشد کہتے تھے کہ آپ یہ شارٹ کٹ ہے کہ آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھی ہیں، کیونکہ ہمارے حضور نے بھی کہا تھا صحبت آپ کو جی صحبت کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ صحبت کے اندر رہ کے آسانی ہو جاتی ہے،
آپ हम्म जब मोहब्बत करते हैं ना किसी बुजुर्ग के साथ, तो उसे बोलने की जरूरत नहीं होती, वो बातें नहीं करता आपके साथ, उसके दिल से दिल को राह हो जाता है और आपके अंदर हम्म ट्रांसफरेंस हो जाती है, यानी कि खुद ब खुद उसकी जो सिफतें हैं या जो आपके अंदर भी हैं मगर आपको नजर खुद नहीं आ रही मगर बुजुर्ग में नजर आ रही हैं, तो वो आपके अंदर जाहिर होने लग जाती हैं, आपको नजर आने लग जाती हैं। क्योंकि हम्म देखो ना, मैं इश्क किसको कहती हूँ, इश्क है जब हम किसी को देखते हैं ना या किसी चीज को हमें इश्क हो जाता है ना, तो इश्क का क्या मतलब है, पैशन। हमें हम्म वो चीज चाहिए जो मुझे वो नजर आई है ना वहां, मुझे हम्म इश्क हो गया उसके साथ। क्यों? कि उसके अंदर कोई चीज है जो मुझे तलब हो रही है जिसकी। इश्क हम्म का ये मतलब है कि उसके अंदर कोई चीज है जो मेरा आशिक है या जो मेरा माशूक है जिसको मैं हम्म इश्क कर रही हूं, तो उसके अंदर कोई चीज है जिसकी तलब मेरे दिल में से उठी है, मैंने उसके लिए वो उसके ऊपर मैं आशिक हूं। तो इश्क भी बहुत बड़ा करम है अल्लाह का, कि जब आपके दिल आपके अंदर से जो वो आवाज उठती है और कोई चीज पहचानती है कि ये मुझे चाहिए, यही है ना। हम्म तो आपको, लेट अस से यू सी समवन वेरी जेंटल एंड लविंग पर्सन और आपको एकदम उसने इम्प्रेस किया, इसका मतलब है आपके अंदर वो लव है, तो आपने पहचाना है दूसरे के अंदर। समझ आइए मैं क्या कह रही हूँ? आपके अंदर कोई चीज होगी तो आप बाहर पहचानोगी ना, अगर आपके अंदर चीज ही नहीं है तो फिर आपने पहचानना कैसे उसे? लेकिन ये तो भी तो हो लिहाजा सकता है ना, है, कई दफे ऐसे भी तो हो सकता है कि हमें उस इमोशन के बारे में पता ही ना हो, वो हमारे लिए एक नई चीज हो कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, कि इश्क उस चीज से भी तो हो सकता है। वो तो तुम ठीक कह रही हो कि तुम अनजाने में तुम्हें कोई चीज पसंद आ गई है, हम्म तुम्हारे दिल को पसंद आ गई है, और दिल, मैं उस दिल को कह रही हूं जो आपके अंदर, जो आपका जो रूह है ना उसके साथ जुड़ा हुआ दिल, नॉट विद द माइंड। माइंड का भी एक दिल होता है कि मैंने ये सो वो दोनों चीजें फर्क हैं। यू हैव टू डिसर्न कि कौन सी चीज क्या है, मगर अंदर से तड़पते हुए दिल में से अगर आवाज निकलती है, इसका मतलब है कि आपकी रूह की वो ख्वाहिश है। जब आपकी हम्म रूह को अनजाने में, आपको पता भी नहीं है कि वो क्या चीज है, मगर आपको उस तरफ रूह लेके जाती है, तो उसमें से जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा ना, कुछ हम्म कुछ निकलेगी चीज, राइट? क्योंकि हम असल में, हमारा दिमाग कुछ नहीं जानता। एक वक्त आएगा आपका दिमाग कहेगा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे, आई डोंट नो एनीथिंग। तो लिहाजा उस वक्त आप 100% श्योर हो जाओ कि अब दिमाग की बातें बंद और दिल की शुरू। और जिस वक्त दिल आ जाए, आपके स्ट्रांग हो जाए और दिल आपको गाइड करने लग जाए, तो सोचो कि आपका जो असल अंदर की जो चीज है वो आ गई है, वो आ गई है आपके लिए। एंड दैट इज द वंडरफुल थिंग कि आपके अंदर सब कुछ रखा हुआ है। अब मैं तुम्हें कही थी, मेरे मुर्शिद कह रहे थे शॉर्टकट है, नहीं जी, मुर्शिद के पास बैठो। आजकल जमाना बदल गया है। ये पुराने जमानों में लोग जाते थे और बुजुर्गों के पास बैठते थे और उधर से फायदा मुफीद होते, तो फायदा उनको होता था। मगर अब ये नया दौर जो आया है जिसमें कि देखो जी, मेनली तो ये बात है कि मुर्शिद जो सा है ना, वो कई दफा छुपा हुआ होता, आपको नजर भी नहीं आता। कई दफा किधर होता है आपको पता भी नहीं चलता कि ये, इससे मैं मुत्तफिक, यानी कि मुझे कोई फायदा हो रहा है। देर फोर आप फिक्र ना करो। मैं ये अब सोचती हूँ कि जिनको मुर्शिद मिलना है उनको मिलेगा, जिनके अंदर तलब है, और जिनको उस तरफ नहीं है तो उनके अंदर बैठा हुआ है ना गुरु, तो उनके अंदर बैठा हुआ है, हमारे अंदर है। उसने जो कह दिया है, हमें कह दिया आपकी शारक के साथ हूं मैं, 24 घंटे वो हमारे साथ है। तो हम्म फिर हम क्यों तकलीफ में होते हैं, क्यों हम सोचते हैं कि वो हमसे दूर है, हम तो तलाश कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, जब वो अंदर बैठा हुआ है।
جب وہ آپ کی ہدایت حکمت ہر وقت آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے، روزانہ وہ کوئی نئی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہے جس سے آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرے، سوال کرنے پہ آپ مجبور کریں، اور آپ کے دل کی آواز ان سے اجاگر ہوتی جائے. سمجھ آئیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نمازیں نہ پڑھو، میں یہ کہہ رہی ہوں جن کا فائدہ نمازوں میں سے ہوگا ان کو نمازوں میں سے ہوگا، جن کا فائدہ محبت کسی کے ساتھ عشق کرنے میں ہوگا اس کو اس میں سے ہوگا، جس کا ہر کسی کا راستہ علیحدہ ہے. جتنے 7 بلین لوگ ہیں اس دنیا میں، 7 بلین راستے ہیں اس کے لیے. ہم کیوں پابند ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو جکڑ لیتے ہیں 4 دیواری کے اندر کہ ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے، بس ہمارے تو لکھا گیا ہمارے لیے، ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہم کو کافر ہو جائیں گے. لاحول ولا قوت، وہ اللہ جس نے اپنی مخلوق کو بنایا اور مخلوق سے کہا 70 ماہوں سے میں تمہیں زیادہ پیار کرتا ہوں، کیا وہ اپنی مخلوق کو کافر ہونے دے گا؟ کیا اپنی مخلوق کو کافر کہے گا؟ کیا اپنی مخلوق سے ناراض ہوگا کہ تم نے صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھی میری؟ وہ اللہ ہم نے کیا سمجھا، اپنے جیسا سمجھ لیا اللہ کو؟ ہم سے ناراض ہو جائے گا، میرا بچہ میرا کہنا نہیں مان رہا، 2 چپیڑے مارو. لاحول والا اللہ جو ہے وہ محبت ہے، صرف محبت ہے. 70 ماہوں کی اس نے محبت ہمیں کہی ہے کہ میں تمہارے اندر، میں تم سے کرتا ہوں. ایک ماں کی محبت ہم سے جھیلی نہیں جاتی. ایک ماں کی 32 دھاریں ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے جو اس نے ہمیں پلائی ہیں. تو ہم 70 ماہوں کا کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ 70 ماہوں والا پیار کیا ہوگا؟ تو پیار ہم نے پیدا کرنا ہے اپنے اندر. لو از دی اونلی پاور، ریگارڈلیس آف اس کا مذہب کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کی نیشنلٹی کیا ہے، وہ چور ہے کہ ڈکیت ہے، وہ قاتل ہے. لو از انکنڈیشنل. وہ والا پیار ہم نے حب لینا ہے نا، جو اللہ والا پیار ہے. تو ہم تو انسانی پیار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ بچہ میرا صحیح کام کرے گا تو میں پیار کروں گی، نہیں کرے گا تو چلو 2 چپیڑے مارو. وہ بندہ جو سے اس نے تو مجھ سے چوری کی تھی، ہیں اس نے تو ایسے کہا تھا مجھے اس وقت، تو دین لو کدھر گیا، پیار کدھر گیا؟ سو دیٹ از وہ ہے چیز. اور اگر ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ نماز ہمارے لیے سٹیپنگ سٹون ہے. سٹیپنگ سٹون کا مطلب ہے ہم نماز جب پڑھیں گے تو ہمیں اس میں سے کچھ فائدہ حاصل ہونا چاہیے. وہ فائدہ کیا ہے؟ ہمارے دل کھلے، بڑا ہو، سٹرونگ ہو، اور ہمارے میں حب آئے، محبت آئے، وہ والی جو اللہ والی ہے. تو اگر ہم بغیر محبت کے اپنے آپ کو نمازی عبادتیں کرتے رہیں گے اور محبت ہمارے دل نہیں کھلے گا اور سٹرونگ نہیں ہوگا تو پھر ان نمازوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ بات ہے نا. کیا بولے اس بار سے سوری، بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. نماز کا مقصد ہے نا، مقصد اس کا کیا تھا اللہ کا؟ اس نے کیا ہمیں دکھایا؟ اس نے ہمارے حضور ہمیں دکھائے. حضور کا ساری زندگی اگر ہم نے پڑھی ہو اور ان کو ہم نے فالو کیا ہو تو ہمیں پتا چلا کہ ہی واز اونلی لو، ہی واز لو اینڈ نتھنگ ایلس. انہوں نے اگر لوگوں کو تبدیل کیا، ٹرانسفارم کیا تو اپنے پیار سے کیا. انکنڈیشنل لو تھا. ان کی تو کہانیاں میں کہتی ہوں کہ بچوں کو پڑھانی چاہیے. بدو آ کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے گالیاں نکال رہے تھے حضور کو، تو صحابوں نے کہا کہ ہم لبی نکالتے ہیں تلوار، اس کا سر قلم کر دیں. حضور نے کہا نہیں، خبردار، یہ تھکا ہوا ہے، اسے خیمے میں لے کے جاؤ، اسے کھانا کھلاؤ، اسے آرام دو، اسے بسترا دو. وہ لے گیا اس بدو کو. بدو تمہیں پتہ ہے بدو ہوتے ہیں نا، ہیں غصے میں چیختا چلاتا اس نے حضور کے اوپر لفظوں سے وار کیا. اب وہ خیمے میں لے گئے، اس کو کھانا کھلایا، اس کو آرام دیا. پھر شام کو وہ آ کے نکل آیا اور اس نے آ کے تو یہ جدھر کمپینینز بیٹھتے تھے حضور کے ساتھ، محفل ہوتی تھی، ان کی سنگت ہوتی تھی، تو ادھر آ کے بیٹھ گیا. اس نے باتیں شاتیں ان کی سنی. پھر دوسرے دن پھر اسی طرح اس کی خاطر انہوں نے کی، تو دوسرے دن پھر اس نے، تیسرے دن اسی طرح، 3 دن ہو گئے اس کو حضور کی کمپنی میں. اب اس نے حضور کا پیار دیکھا ہوگا نا، تو تیسرے دن حضور نے کہا کہ اب تو تم ٹھیک ہو گئے ہو، اب تم اپنے قبیلے کے پاس چلے جاؤ. ہے تو وہ رونے لگ گیا، وہ بدو رونے لگ گیا. اس نے کہا کہ حضور 3 دن میں آپ کے پاس رہا ہوں اور اب مجھ سے آپ بچھڑنے کو کہہ رہے ہیں، مجھ کو دور بھیج رہے ہیں. تو یہ تھے ہمارے حضور.
میرے ہمارے حضور جو سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر کوئی پڑھے اور ان کی اخلاقیات دیکھے اور ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھے اور ان کی محبت دیکھے، تو پھر ہم بھول جائیں گے کہ وہ دوسرا ہے، وہ تیسرا ہے، وہ کون ہے، وہ فلاں، وہ چور ڈکیت ہے، یہ کیا ہے۔ وہ ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں تھا کہ مجھے گالیاں کسی نے نکالی، وینجنس آ گئی، نہیں۔ ان کا تو دل، یعنی کہ ان کا دل تو دو جہانوں سے کہتے ہیں کہ وہ بڑا تھا۔ تو ہمیں تو اصلیت دیکھنی ہے نا، ٹروتھ دیکھنا ہے۔ ہم کیوں پڑے ہوئے ہیں لکھی لکھائی باتوں کے اوپر کہ یہ کرنا ہے، اب یوں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ٹنگڑا کرنا ہے۔ ہم جب اصل گول ہے، ہمارا گول اصل کیا ہے کہ وی شوڈ بیکم لو، جسٹ سمپل لو۔ ہمارے اندر ایک چونٹی مارنے کا ہمارے اندر کوئی نفرت نہ ہو، نہ ہمارے اندر وائلنس ہو، یہ ہے نا۔ تو اگر ہم لو کو سامنے رکھیں گے ایز آور دا ویژن، تو پھر ہم خود بخود ہمارا دل ادھر ہی جائے گا، ہمارا اللہ ہمیں وہاں ہی لے کے جائے گا۔ جو ہمارے اندر ہے، ہمارے باہر ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ذرے ذرے میں موجود ہے۔ کوانٹم فزکس نے تو اب ڈسکور کر لیا ہے۔ کوانٹم فزکس نے، یہ دیکھو سائنٹسٹ جتنے ہیں وہ اللہ کی طرف پہنچ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ پارٹیکل جو سا یہ بیہیو کرتا ہے، کبھی ہم ویز میں دیکھنا چاہتے ہیں اور کبھی ہم اسپاٹس میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح یہ کرتا ہے۔ تو کہتا ہے پارٹیکل میں کانشیسنیس ہے، پارٹیکل میں اللہ ہے، بیکاز کانشیسنیس از اللہ۔ اللہ کا دوسرا لفظ جو ہے کانشیسنیس ہے۔ اللہ کو آپ یونیورسل کانشیسنیس کہہ لو، وہ کانشیسنیس ایک انرجی ہے جو آپ کے ذرے ذرے میں موجود ہے اور ہر کسی میں موجود ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کانشیسنیس نہ ہو۔ اس حد تک کہتے ہیں کہ جو پتھر ہے نا باہر پڑا ہوا، اس میں کانشیسنیس ہے، پارٹیکلز، اس میں بھی پارٹیکلز ہیں، مگر فرق اتنا صرف آ گیا کہ جو انسان کے اندر کانشیسنیس اس نے ڈالی ہے، پھوکی ہے، وہ سوچنے سمجھنے والی ہے، اس میں یہ کمپیوٹر بھی اس نے لگا دیا، یہ لیپ ٹاپ ڈال دیا 10 سال کے اندر، جس سے کہ ہم سوال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈھونڈیں یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے۔ وی آر لائک لٹل سائنٹسٹ، یہ دماغ جو ہے سائنٹیفک ہے۔ اگر ہم سائنٹسٹ ہو جائیں اصل میں، تو ہم اپنے زندگی کو ایز اے پیٹری ڈش دیکھیں، مائکروسکوپ میں اندر سے لگا کے، اس وقت میں کیا سوچ رہی تھی، اس وقت مجھے کیوں تکلیف ہوئی، اس وقت یہ، تو دین کیا ہوگا کہ آبجیکٹیولی ہم دیکھیں، ناٹ سبجیکٹیولی۔ ڈونٹ بیکم سبجیکٹیو کہ وہ فلاں فلاں نے مجھے 2 گالیاں نکالی تو مجھے غصہ چڑھ گیا۔ نو، اس نے 2 گالیاں نکالی ٹھنڈے ہو کے، تو آپ نے اس کو دیکھ لینا کہ اچھا اس نے گالیاں نکالی، کیوں نکالی؟ آپ نے چیک کرنا، اپنا رسپانس چیک کرنا، اپنے ریئیکشن چیک کرنا۔ جب آپ نے ریئیکشن اپنا چیک کیا، مجھے غصہ چڑھ گیا، میں جا کے چپیڑ ماروں اسے، تو لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، دیٹ از یو۔ آپ نے ریئیکشن سے آپ نے آپ کو چیک کیا۔ جس دن آپ کا ریئیکشن دھیما پڑتا گیا، نرم ہوتا گیا اور پیار کے اندر ڈھلنے لگ گیا، تو پھر آپ کو سمجھ آنے لگ گئی کہ آپ سچے راستے پہ ہو، آپ راستے پہ ہو۔ تو راستے کے لیے ہمیں وہی نا، ہمیں راستہ جو ہے وہ ہم کنفیوز ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں راستہ یوں ہی ملے گا جیسے لکھا ہوا ہے۔ میں کہتی ہوں 7 بلین لوگ ہیں اس دنیا میں، 7 بلین فرق راستے ہیں۔ We are a very complicated mix of emotions, thoughts, senses, past memories، بلکہ اس حد تک کہ ہمارے we are such a mix، اتنا complicated ہمارا مکسچر ہے ہمارے اندر کہ ہم بھی نہیں سمجھ سکتے اپنے آپ کو۔ ہم اگر دماغ سے سمجھنے لگے تو ہم کبھی نہیں پہنچیں گے۔ کئی دفعہ یہ ہوگا کہ اچھا میرے سینسز یہ کہہ رہے تھے، میرے ایموشنز یہ کہہ رہے تھے، میری سوچ یہ آئی ہے، سوچ وہ آئی ہے، میموری میں یہ ہے، فیوچر میں کیا ہوگا، پلاننگ کرنے شروع کر دی، یہ کل میں یوں کروں گی، پرسوں میں یوں ارے ہمیں تو کل کا نہیں پتا، ہمیں تو 2 منٹ اگلے کا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، 2 گھنٹے اگلے کا نہیں ہمیں پتا کیا ہونا ہے۔ تو کیوں ہم کھو جاتے ہیں دماغ کے اندر، پلاننگ کرنے لگ جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں جو پلانر ہے، جس نے ہمارے لیے سب کچھ جو ہے اس نے رکھا ہے۔ اور اس نے سب سے بڑی چیز ہمارے لیے کیا رکھی ہوئی ہے کہ تو میرے پاس آ، تو اپنے اندر دیکھ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یہ حدیث ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھا۔
جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. سو سب سے بڑی ہزاروں نمازوں سے بڑھ کے یہ حدیث ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو پہچانو. وہ پہچاننا جو سا ہے کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ, کیونکہ آپ پھر دنیا میں ایکسٹرنل میں گھس جاتے ہو اور آپ کو ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے. مگر اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سٹنگ, اسے ہم کہتے ہیں, اگر بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ آپ نے کیا چیز کہی تھی, کیسے انٹریکشن ہوئے تھے آپ کے 2 گھنٹے پہلے, آپ کو اور اس میں سے کیا محسوس ہوا تھا, آپ اپنے آپ کو ایگزامن کرو اندر, تو پھر آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہے کہ اچھا اس وقت مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, اچھا مجھے تو یہ دس از اے پارٹ آف سیلف اویئرنیس. آپ کو سمجھ آنے لگ جائے کہ اچھا اس وقت میں نے یہ کہا تھا, ایسے میں نے کیا تھا, یوں کیا تھا, میں نے یہ سوچا تھا. تو پھر آپ کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ یو کین سی کلیئرلی نا, تو آپ کو وہ راستہ کھلتا جاتا ہے, وہ آپ کے لیے خود اندر سے ہدایت آنے لگ جاتی ہے. اچھا یہ سوچ جو سی ہے میرے اندر سوچ یہ آئی, تو اس سوچ کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا ہے. تو کیا پتا چلا کہ سوچ از سو اسٹرانگ, تھاٹ از سو افیکٹو ٹول آپ کو رلانے کے لیے, آپ کو ہنسانے کے لیے. تو تھاٹ, زیادہ تر لوگ تھاٹس میں رہتے ہیں, سوچ میں رہتے ہیں اور دماغ کے اندر رہتے ہیں. دماغ کے اندر جو سوچیں گھومتی ہیں اس کے اندر وہ محو ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے فکر مند بھی ہو جاتے ہیں. جتنا فیئر ہے وہ سوچ کی وجہ سے ہے نا, ہے نا, یہی ہے نا. یہ وائرس آیا تو ساروں نے سوچنا شروع کر دیا, اب آئسولیشن ہونی چاہیے, ادھر سے ہاتھ لگ گیا تو وہ ہو گیا, تو کیا ہوا, پیرانویا شروع ہو گیا, سوچ شروع ہو گئی دماغ میں, ادھر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, ایسے بیٹھو ویسے بیٹھو, ہاتھ نہیں لگانا, منہ کو ہاتھ نہیں لگانا. تو یہ فیئر جو سا ہے یہ ہماری دماغی فیئر ہے. اٹس ان دا مائنڈ. اٹس اب who knows کہ میری موت کب آنی ہے, یہ تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے, وائرس نے تو نہیں لکھی, اللہ نے لکھی ہوئی ہے. تو اگر میرا ایمان کہتا ہے, اور سب سے بڑا تحفہ ہمیں اس نے اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں ایمان کا تحفہ جو ہے نا میں دوں گا. تو ایمان کیا چیز ہے, ایمان ہے کیا؟ اٹ از ناٹ بلائنڈ بلیف کہ میں اللہ میں یقین کر رہی ہوں, نہیں, میں نے بلائنڈ بلیف کے اندر بلیو ہی نہیں کیا, ہر چیز پھینک دی ہے, ڈاؤٹ کیا ہر چیز کو. اس ڈاؤٹ میں سے آپ کو وہی اشارے دکھائے گا اور وہی آپ کو راستہ دکھائے گا. تو آپ نے انٹیوٹیو, جو آپ کا انٹیوٹیو سیلف ہے جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کو اگر فالو کر لو تو صحیح ہوتا جائے گا نا سب کچھ. اٹس گوئنگ ٹو بی آل رائٹ. فکر کیوں کرنا, وائی فیئر؟ آپ کو پتا ہے فیئر, یہ اب سائنٹسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیئر از ون گریٹ ایموشن وچ میکس یور امیونٹی لیس. آپ کو آپ کی جو اللہ کا دیا بھی امیونٹی آپ کی باڈی میں ہے اس کو وہ رد کرتا ہے فیئر. تو اگر ہم نے یقین کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ہمیں باڈی دی ہے نا, تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے بھائی؟ اس میں, اس جو اللہ نے باڈی بنائی ہے اس کی اصل میں 1000 سال عمر ہے, ہم نے اسے 70-80 سال میں کر دی ہے. کس وجہ سے؟ سوچ سوچ کے, انسیکیور ہو کے, فکر کر کر کے, ٹینشن کر کر کے. تو پھر یہ باڈی کی عمر کم ہو گئی, امیونٹی کم ہو گئی. اگر ہاں دوسری بات یہ کہ اگر آپ لیٹر سے بڑے بزرگ ہیں, آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے, پر بزرگ کا یہ نہیں مطلب کہ وہ 1000 سال تک جئیں گے, نہیں, سیاح 115 سال تک جی لیا, مگر when his time is up he will go. جب انہوں نے اپنی ڈیوٹی یا کام یہاں پورا کیا اس کے بعد وہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہے کہ we should not be afraid. ہمیں ڈر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کچھ نہیں ہوئے گا جو اللہ ہم سے نہیں چاہتا. جو اللہ ہمارے لیے نہیں نہ چاہتا وہ نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ. وہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اللہ کدھر ہے؟ وہ میرے اندر بھی ہے, تمہارے اندر بھی ہے, ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے. اٹ از ناٹ اے بابا بیٹھا ہوا جس کے آگے ہم سجدہ کر رہے ہیں. میں پہلے جوان ہوتی تھی نا, میں سوچی تھی بڈھا داڑھی والا ہوگا, کوئی چٹی داڑھی والا, اس کے آگے میں سجدے کر رہی.
آہستہ آہستہ سمجھ آئی, ارے اٹ از ناٹ اے پرسن, ایک انرجی ہے, نور ہے, انرجی ہے, وچ از ان ایوری تھنگ. تو ہم کیوں ڈر رہے ہیں بھائی؟ جب ہمارا وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے. ہم نے صرف کام کرنا ہے اس دنیا میں. ہمارا کام کیا ہے؟ ٹو بی آور سیلز, جسٹ بی آور سیلز. ہم نے کسی وہ ویژن کھڑا کر کے